وہ کون سا کام ہے جس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا حرام ہے؟ پیارے دوستو، یقینی طور پہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بسم اللہ شریف تو ہر چیز میں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو برکت آ جاتی ہے، رحمت آ جاتی ہے، تو ایسا کون سا معاملہ ہے جس میں اگر بسم اللہ شریف پڑھی جائے تو آپ لوگوں کے لیے معاملہ حرام ہو جاتا ہے؟ پیارے دوستو، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے۔ آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم گفتگو کریں گے کچھ ایسے پوائنٹرز پر بھی جو حرام چیزوں کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ پیارے دوستو، وہ کام جس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا حرام ہے وہ حرام کام ہے۔ یعنی آپ شراب پی رہے ہیں، کوئی نشہ کر رہے ہیں، آپ کوئی ایسا سور کا یا کسی اور حرام جانور کا گوشت کھا رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسا حرام کام کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں جس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے اور دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کو کرنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام۔ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث مبارکہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسے زمانے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے جسے آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس سے احادیث کریمہ کی صداقت اور حقانیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جن معاملات کے ہونے کی پیشگوئی صدیوں پہلے کر دی گئی، وہ معاملات صبح روشن کی طرح عیاں ہو رہے ہیں۔ موجودہ دور میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ کمانے کی ہوس میں مبتلا ہے۔ جو جتنی جلدی اور جس قدر زیادہ مال حاصل کر لے، وہ دنیا والوں کی نظر میں اتنا عقل مند اور فہم و فراست والا کہلاتا ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ جو مال وہ حاصل کر رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اسے تو صرف اپنی خواہش کی تکمیل کرنا ہے۔ وہ اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے اور اپنی جھوٹی انا کی تسکین کرتا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کی سوچ کو حلمن مغید سے تعبیر کیا ہے اور اس حقیقت کو سورہ تکاثر کی ابتدائی آیات کریمہ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے۔ ذہن میں رہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ابن آدم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اسے اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ ایک اور وادی کی خواہش کرے گا۔ لہٰذا اس خصلت سے چھٹکارے کی ایک ہی صورت ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں، اور ان لوگوں کو مت دیکھو جو مال و دولت میں تم سے اعلیٰ ہیں۔ اس طرح کرنے سے تم میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا جذبہ بڑھے گا۔ پیارے دوستو، خدائے بزرگ و برتر ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔